صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کر کے مرد مجاہد جناب صاحبزادہ علامہ قیم الہی ظہیر صاحب کو اسٹیج پر دعوت دیں تاکہ وہ آپ کو اپنے اہم خطاب سے گوش گزار کر سکیں۔ جناب شیخ مولانا عبدالرزاق اظہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نوٹیفیکیشن دیے گئے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ، تو ڈاکٹر صاحب خود رہ گئے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ تحصیل وزیر آباد کے چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ وہ تشریف لائیں اور آ کے اپنا نوٹیفیکیشن وصول کریں قیم بھائی سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، آپ نے ماشاءاللہ اکبر اسد صاحب کا بڑا جاندار خطاب سماعت فرمایا، مولانا ابراہیم محمدی صاحب کا بڑا زبردست خطاب آپ نے سنا۔ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کے لخت جگر، اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمتاً واسعہ، ان کے پوتے آپ کے سامنے ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، ان کا بھی آپ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں نے صرف 2 باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نفاذ اسلام کے لیے ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ نفاذ اسلام کی امید نہ نواز شریف سے ہے۔ اگر اس نے اسلام کو نافذ کرنا ہوتا تو آج تک کر چکا ہوتا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اس سے کوئی امید اب باقی نہیں رہی کہ اس ملک میں اسلام کے نفاذ کے لیے اس کی کوشش ہوگی۔ عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ کس قدر بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو اس نے رواج دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے حوالہ سے میں آپ سے کوئی بات ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے ہمیں کبھی بھی اسلام کے نفاذ کی کوئی توقع ہو سکتی؟ سارے ذرا بولیں، کوئی توقع ہو سکتی ہے؟ ایک دن ڈسکا کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں میں بیان کرنے کے لیے گیا، اور اللہ کی قسم اب تو ہمارے لوگ بیچارے ترس گئے۔ ایک بزرگ کہنے لگے، مولانا صاحب پہلے تو کبھی علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی تقریروں سے، یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کی ولولہ انگیز تقریروں سے ہمیں ہمارے خونوں کو گرمایا جاتا تھا، ہم سے عہد لیے جاتے تھے، اور اسلام کے نفاذ کے لیے ہم سے قربانیوں کے تقاضے کیے جاتے تھے۔ لیکن اب تو ہم سوچتے ہیں کہ مولویوں کی تقریروں سے نفاذ اسلام کا لفظ ہی ختم ہو چکا ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ میرے بھائیوں، اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اس ملک کی بقا، اس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی، اس ملک کو دنیا میں عزتیں ملیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دن ملیں گی جب اس ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا۔ کیا کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی آواز پہ لبیک کہیں گے؟ نفاذ اسلام کے لیے اس ملک میں کوشش کریں گے؟ نفاذ اسلام کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے
عقبہ بن نافع نکلے افریقہ کے جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے۔ نفاذ اسلام کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، نفاذ اسلام کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، نفاذ اسلام کے لیے مال لگانا پڑتا ہے، نفاذ اسلام کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ کیا۔ افریقہ کے جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے ساحل سمندر پہ پہنچے، اپنی تلوار کو آسمانوں کی طرف لہرایا اور کہتے ہیں اللہ مجھے تیری عزت و عظمت کی قسم ہے، اب خشکی ختم ہو چکی ہے، میں سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوں، لو علمت ان وراء هذا البحر ارضا، اگر مجھے پتا ہو اب تو میرے سامنے سمندر کی لہریں ہیں، سمندر کی بپھرتی ہوئی امواج ہی مجھے نظر آتی ہیں، اگر مجھے پتا چل جائے اس بپھرتے سمندر کے پیچھے بھی کہیں خشکی ہے، لخذت فرسی ھذا برأیت لا الہ الا اللہ، اللہ تیری عزت و عظمت کی قسم ہے میں اپنے گھوڑوں کو ان سمندر کی امواج سے لڑا دوں اور وہاں بھی اسلام کا پرچم گاڑ کے آؤں گا جہاں کہیں خشکی ہے، لیکن کیا کہوں کیا سوچوں، اب میرے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں جس سے پتہ چل سکے کہ اس بپھرتے سمندر کے پیچھے بھی کہیں خشکی ہے۔ نفاذ اسلام کے لیے ان جہود کی کوششوں محنتوں کی ضرورت ہے، ایسی محنتیں کرنے کے لیے تیار رہو گے انشاءاللہ، تھکنا نہیں۔ آپ نے ابھی سبطین شاہ نقوی صاحب کا بڑا مضبوط خطاب ہونے والا ہے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے صاحبزادہ قیم الہی ظہیر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہ عظیم لوگ ہیں، آپ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے لیے رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، آپ سارے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جو دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں دونوں ہاتھ ایسے کھڑے کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو گھر سے نکلتا ہے دین سیکھنے کے لیے، فَلَهُ، طبرانی کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، فَلَهُ اجر الحاج، رب کائنات اس کے اٹھ جانے سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا اجر اور ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرے اللہ ہم اٹھ کے جائیں ہمارے نامہ اعمال میں حج کا اجر لکھ دے۔ اب یہاں پہ اشکال ہو سکتا ہے، آپ سوچے کہ شاید حج کا اجر زیادہ ہے اور جو حدیث بیان ہوئی ہے اس میں کم ہے اجر، میرے محبوب نے 7 صفت بیان فرما دی، فَلَهُ اجر الحاج المحرم، جتنا احرام باندھنے والے حاجی کا اجر ہے اتنا ہی رب کائنات اس کو اجر عطا کرتے ہیں جو اپنا گھر چھوڑ کے اس مسجد قدس میں دین سیکھنے کے لیے آ چکا ہے۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کی محنت کوشش، ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب، انعام اللہ صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ، دوست و احباب، کتاب و سنت کے متوالے اور قرآن و سنہ موومنٹ کے جیالے، اللہ کے فضل و کرم سے اب کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے یہ آواز بلند ہو چکی ہے اور انشاءاللہ الرحمن اب اس ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام نافذ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ اس کے لیے محنت کریں گے، علامہ صاحب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، جو نفاذ اسلام کے لیے علامہ صاحب کا ساتھ دیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے بیان کے لیے گزارش کرتا ہوں صاحبزادہ حافظ قیم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کے، تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید،
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. حضرات دی وقار بزرگو دوستو بھائیو، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک بات انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں کوئی علامہ نہیں ہوں، دین کا ادنا سا طالب علم، کتاب و سنت کا خادم، مسلک اہل حدیث کا ادنا سا چوکیدار اور نفاذ اسلام اس کا ادنا سا کارکن ہوں. اور آج اسی کارکن ہونے کی حیثیت سے تحصیل علی پور چٹھا کے اندر حاضری ہوئی ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے بھائی کی گفتگو کے اختتام سے کروں گا کہ شیخ صاحب سے پہلے میرے بھائی ہماری جماعت کے عظیم رہنما حضرت مولانا ابراہیم محمدی حافظہ اللہ وہ خطاب فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث کی دعوت وہ دعوت ہے جس دعوت کا آغاز نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اس عظیم نعرے کے ساتھ جس دعوت کا آغاز کیا تھا اور وہ دعوت کہ جب کائنات کے امام نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دے گا. وہ کیا دعوت تھی کہ کائنات کے امام کے اس آوازے کے بعد وہی لوگ جن سے مخاطب ہو کر یتیم مکہ نے کائنات کے امام نے آمینہ کے لال نے مخاطب ہو کر پوچھا تھا اور لوگوں اور مکہ کے بسنے والوں بتلاؤ، اگر میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر تمہیں اس بات کی دعوت دوں، تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو بتلاؤ میری بات کو، میری دعوت کو، میری اس پکار کو تم قبول کرنے کے لیے تیار ہو. تو انہوں نے کائنات کے امام کو کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھ کو صادق و امین جانتے ہیں، ہم تیری صداقت کی گواہی دیتے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ محمد جو خبر دے گا اس خبر میں کوئی جھوٹ والی بات موجود نہیں ہوگی. میرے آقا و مولا نے
کفار مکہ سے اپنی ایمانت و دیانت، اپنی صداقت پہ مہر تصدیق کو ثبت کروانے کے بعد جب کفار مکہ نے نبی کریم کی عدالت پہ اپنی مہر لگائی تو پھر کائنات کے امام نے اس دعوت توحید کا اعلان کیا جو دعوت مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے، جو دعوت اہل السنہ والجماع کی دعوت ہے، جو دعوت مرکزی جمعیت کی دعوت ہے، جو دعوت قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت ہے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگاؤ، تم اس کلمے کو بلند کرو، اس کلمے کو اپنے دل کی اتھا گہرائیوں میں داخل کرو، اس کلمے کی صداقت کو اپنے سینے میں اتارو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ عرب و عجم کی بادشاہت تمہارے قدموں میں بچھا دے گا، وہی جو کائنات کے امام کو صادق و امین کہنے والے اور اس کی عملی گواہی دینے والے، کائنات کے امام کے پاس اپنے مال اسباب کو بطور امانت رکھوانے والے، کیوں کائنات کے امام نے علی المرتضیٰ کو ہجرت کے بعد اپنے بستر پہ سلایا تھا؟ وہی لوگ جو کائنات کے امام کو اپنی امانتیں سپرد کرنے والے آج رسول اللہ کے جان کے دشمن بن گئے، آپ کی جان کے پیاسے بن گئے، آپ کے لہو کے پیاسے بن گئے۔ کائنات کے امام آپ کی دعوت آج ان کو کیوں کھٹکنے لگی؟ آج رسول اللہ کا وجود ان کو کیوں چبھنے لگا؟ انہوں نے کیوں کائنات کے امام کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا، میرے اور آپ کے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پلٹ کے دیکھا اور کائنات کے امام نے کہا تھا اے مکہ، تیرے رہنے والوں نے آج محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ وہ لوگ کائنات کے امام کے پاس آئے، پیغام بھیجے۔ کیا پیغام بھیجے؟ کہا جاؤ محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ آئے، بہت سے حکمران آئے، بہت سی سلطنتوں والے آئے، انہوں نے ہم پہ حکومت کرنا چاہی، بہت سے سلاطین آئے، ہم پہ حکومت کرنا چاہی، حکمرانوں نے بڑے بڑے ہم پہ حکومت کے خواب دیکھے، ہم عرب کے باشندے، ہمیں ماؤں نے آزاد جنا ہے، لیکن جاؤ محمد کو پیشکش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور خریدنا چاہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اس دعوت کے بدلے خریدنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کائنات کے امام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں، کہا ہم پہ لوگوں نے حکومتوں کے خواب دیکھے، آج تک کسی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، آؤ ہم تیری حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار۔ حسینہ عرب
تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار، مال و اسباب اس کے ڈھیر تیرے قدموں میں بچھانے کے لیے تیار۔ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ اس دعوت کو ترک کر دو، اس دعوت کو چھوڑ دو۔ اور کہا کائنات کے امام نے اپنے چچا کو مخاطب ہو کر کہا اور قریش کے سرداروں کو مخاطب ہو کر کہا تھا، کہا کہتے ہو دعوت توحید کو چھوڑ دوں، جاؤ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند رکھ دو، محمد الرسول اللہ دعوت توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں نے فیصل آباد میں کھڑے ہو کر کہا تھا، آج علی پور چٹھا کے اندر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم صحابہ کی جوتیاں اٹھانے کے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے اسلاف و اکابر ان کی روایات اور ان کے استقامت کے مقابلے پہ، ان کی جرت کے مقابلے پہ، ان کے ولولوں کے مقابلے پہ اپنے آپ کو نہایت حقیر سمجھنے کے باوجود علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور ساری کائنات کی چدراہٹیں کرسیاں ایک طرف، ہم اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ اڑانے کے لیے تیار، لیکن کائنات کے رب کی توحید کی دعوت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دعوت یہ اکیلی دعوت ہمارے لیے قابل افتخار ہے، باعث افتخار ہے۔ یہ اکیلی دعوت ہماری کل کائنات اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اکیلی دعوت ہماری کل کائنات۔ جاؤ آج اہل حدیث ہو، افسوس ہوتا ہے آج جس پاکستان کو، جس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، جس ملک کو کتاب و سنت کی بالادستی کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس ملک کے اندر اگر آج کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ کتاب و سنت کی بالادستی موجود نہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، دکھ ہوتا ہے، آج مجھے مرکز اہل حدیث لارنس روڈ پر ایک شخص ملا اور کاروباری آدمی، تاجر، مضبوط، بڑا تاجر، انجینئر محمد علی مرزا سے متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے، کہہ رہا ہے بڑی اچھی بات کرتا ہے، بہت اچھا کلام کرتا ہے۔ اور میں لاہور سے چلا گجرانوالہ تک، انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے اس کو مواد سینڈ کر رہا، غرض صرف یہ ہے کہ صحابہ کی عزت و ناموس اس کی پہرےداری کا فریضہ یہ اہل حدیث کا فرض ہے، یہ اہل حدیث پہ لازم اور ملزوم، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن ایک بات اہل حدیثو، آج کس نے کائنات کے امام کے صحابہ کا دفاع کرنا ہے؟ آج کس نے کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے؟ شیخ صاحب کہہ رہے تھے، عقبہ بن نافع نے کہا تھا اگر سمندر کے پار بھی مجھے پتا چل جائے کائنات کے امام اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا موجود ہے تو عقبہ بن نافع سمندروں کو چیرنے کے لیے تیار، اور کائنات کے امام کا صحابی کہے
کائنات کے امام کو مخاطب ہو کر فوالذی نفسی بیدی، کائنات کے امام کو مخاطب ہو کر کہے یا رسول اللہ لو امرتنا ان نخیض البحر لاخذنا۔ کائنات کے امام کے صحابہ کی عظمت یہ ہے، کائنات کے امام کو کہتے ہیں اللہ کی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں کی لہروں کے اندر جہاد کے لیے اپنے گھوڑوں کو اتارنے کے لیے تیار، جنہوں نے دین کے لیے، دین کی خاطر اپنی جوانیوں کو پیش کر دیا، اپنی زندگیوں کو پیش کر دیا، اپنے شب و روز کو پیش کر دیا، آج کائنات کا کوئی بدبخت صحابہ کی گستاخی کرتا ہو اور اہل حدیث اس کے سر پہ، اس کے کان پہ جوں تک نہ رینگتی ہو، اللہ کی قسم میں ایسے اہل حدیث کو اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ افسوس کی بات ہے، کون دفاع کرے گا آج ختم نبوت کا؟ کون دفاع کرے گا صحابہ کی عظمت کا؟ کون دفاع کرے گا کائنات کے امام کی احادیث مبارکہ کا؟ کون دفاع کرے گا کائنات کے امام کی حرمت و ناموس کا؟ کون دفاع کرے گا آج مساجد و مدارس کا؟ لاہور کے اندر مسجد ہے، اہل حدیث کی اس کے اندر بور نہیں ہونے دے رہے، لیکن اہل حدیث وہ نواز شریف سے محبت کی پینگیں بڑھائے یا عمران خان سے محبت کے نعرے لگائے، اس سے فرصت ملے تو ان کاموں کی طرف توجہ ہو۔ یہ اٹھتا ہے سلفی نوجوان ہے، دکھ ہوتا ہے، یہاں سے اٹھنے والا بھی سلفی نوجوان ہے، یہ گالی نکالتا ہے۔ اس سلفی نوجوان کو پوچھو کیوں نکالتے ہو؟ کہا اس لیے نکالتا ہوں کہ یہ عمران خان کو گالی نکالتا ہے، اور یہ اس کو گالی نکالتا ہے، پوچھو کیوں نکالتے ہو؟ کہا اس لیے نکالتا ہوں کہ یہ نواز شریف کو نکالتا ہے۔ افسوس کی بات ہے آج تم نے اپنی میراث کو چھوڑ دیا، آج تم نے عقیدے کو چھوڑ دیا، عقیدہ الولا والبرا کو ترک کر دیا۔ محبت و نفرت کا معیار وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین تھا۔ محبت و نفرت کا معیار اللہ رب العزت نے جو بیان کیا، اور یہ بات میں آج سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سن لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے، ایمان کی بنیاد پر محبت ہر مسلمان پہ لازم اور واجب ہے۔ جو شخص مسلمان سے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے محبت نہیں رکھتا ہے، اس شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، میں یہ بات کہتا ہوں، جاؤ کہیں پر بھی کہنے کے لیے تیار، اللہ کی قسم پوری جرت کے ساتھ کہتا ہوں، مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا بھار اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی قسم نواز شریف اور عمران خان قیامت کے روز کام آنے والے نہیں ہیں، لیکن دینداری کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بالادستی کی بنیاد پر اہل دین سے، اہل حدیث سے، اہل اسلام سے محبت یہ قیامت کے روز کام آنے والی ہے، یہ نجات کا سبب بننے والی ہے۔ میں دکھ اور افسوس کے ساتھ تم سے مخاطب ہوں۔ میں نے میاں چنو کے اندر کہا تھا اور آج دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، منتشر خیالات ہیں تمہارے سامنے، صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی بات سینے میں اتر جائے۔ میں نے یہ بات کہی تھی، اہل حدیث نوجوان کو اللہ کے نبی کے صحابہ اور ان کے دفاع سے فرصت نہیں ملنی چاہیے۔
اہل حدیث کو ختم نبوت کے دفاع سے فرصت نہیں ملنی چاہیے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع سے فرصت، اللہ رب العزت کے دین کے دفاع سے فرصت نہیں ملنی چاہیے۔ جب کر لو گے نا، میں اگلی باتیں نہیں کرتا، میں حکم نہیں لگاتا، جب سمجھ لو گے نا یہ کام کر لیے، پھر دیکھ لینا تم نے کیا اور کرنا ہے۔ افسوس کی بات ہے یہ بدبخت لوگ، دین کو ڈھانے والے، دین کا استہزاء کرنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، اور دونوں پارٹیوں کے اندر آج یہ ایک معتبر سٹیج ہے۔ اور ایک بات تمہیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، عمران خان کے دور حکومت کے اندر، عمران خان کے دور حکومت کے اندر ایک بل، ایک عدالتی فیصلہ، ہماری ایک معزز عدلیہ نے اس کا ایک فیصلہ جاری کیا، 8-9 نکاتی، 7-8 نکاتی، اور وہ فیصلہ، اس فیصلے کے اندر اصل میں یہ بات موجود تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، اس توہین کی روک تھام کے لیے یہ اقدامات کیے جائیں۔ عدالت نے یہ فیصلہ کر کے پی ٹی اے کو ریفر کیا تھا، اور جتنے دیگر ذرائع ہیں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے والے، اس فیصلے کے خلاف، عدالتی اس فیصلے کے خلاف عمران خان کی حکومت نے سٹے لیا، اور اس سے آگے بات کرنے جا رہا ہوں۔ حکومت کے ایک نمائندے نے والد محترم کو ارسال کیا، اور اس پہ لکھا، ارسال کرنے کے بعد بتلایا، کہا جس کیس کی پیروی پہلے تحریک انصاف کی حکومت کرتی رہی، بعد میں نواز شریف کی حکومت یعنی شہباز شریف کی حکومت بھی اسی کیس کی پیروی کرتی رہی۔ کل غالباً یا پرسوں دوبارہ وہ فیصلہ بحال ہوا ہے۔ مذہبی طبقات نے اور بعض غیرت مند وکلاء کے ایک جتھے نے اس فیصلے کے حوالے سے عدالت کے اندر جنگ لڑی، اور میں یہ بات کہتا ہوں، آج شاید سال ہو گیا شہباز شریف کی حکومت کو، 9 مہینے، کسی کو بھول نہ ہو تاکہ اس لیے یہ بات کرنے جا رہا، کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ شہباز شریف کے دور کے اندر ہی دوبارہ یہ فیصلہ بحال ہوا ہے۔ بتلاؤ ان 8 مہینوں کا حساب کل قیامت کے روز کائنات کے رب کو کون دینے والا ہے؟ آج افسوس، پھر بھی تم ان کے قصیدے پڑھتے رہو، اور میں یہ بات بھی آج کہنا چاہتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں، جماعتی مفاد، مسلکی مفاد، اس کے لیے کسی کا اجتہادی فکر ہو سکتی ہے، کوئی جماعت کے مفاد کے لیے اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن اہل حدیث کبھی ان بدبختوں سے محبت نہیں کر سکتا، محبت نہیں کر سکتا۔ کائنات کا امام آیا، کائنات کے امام کے آنے کا مقصد، جاؤ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کائنات کا امام آیا پوری باطل ادیان کے اوپر، کائنات کے اوپر، کائنات کے رب کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے اظہار کے لیے آیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا اس آیت کی تفسیر نے، اور دیگر مفسرین نے بھی کہا لیظہرہ علی الدین کلہ سے مراد اسلام کا سیاسی غلبہ بھی ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، کہا اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کے جتنے بھی ذرائع ہیں
جتنے بھی ذرائع، ان ذرائع کے اندر سے ایک ذریعہ اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ کی حکمرانی کے قیام کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کو اہم الواجبات لکھا ہے کہ جو چیزیں انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر واجب ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو واجبات اہم ہیں ان میں نفاذ اسلام کی کوشش کرنا یہ بھی اہم ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کائنات کے امام کی ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں، صحابہ کی سرعام گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور جناب ہمیں فرق ہی نہیں پڑا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل حدیث کے یہ فرزند اللہ کے دین کی حکمرانی کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے، اور لڑو گے انشاءاللہ، اللہ کے دین کی حکمرانی کی جنگ لڑو گے، صحابہ کے دفاع کی جنگ لڑو گے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا ڈنکا بجاؤ گے انشاءاللہ، اور دین کے جتنے دشمن بدبخت ہیں ان کو یہاں سے بگاؤ گے۔ کیسی بدبختی ہے یہ، ڈسکا کے اندر، کالج کے اندر فحاشی اور یعنی ڈانس ہو رہا ہے، اور میں یہ بات بتلاتا ہوں، اس ملک کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو ڈایا گیا، شریعت اللہ الحالدہ کے خلاف قانون سازی کی گئی، اللہ رب العزت کے فرمودات کی دھجیاں اڑائی گئی، ٹرانسجنڈر ایکٹ، یعنی ایک شخص جو پیدا مرد ہوا ہے اور وہ بکواسی، اس کے دماغ کا فطور اس کو کہتا ہے کہ تو مرد نہیں ہے، تو عورت ہے، تو آج کے بعد عورت بن جا، اور وہ یہ بات کہنا شروع کر دے کہ میں عورت ہوں، اس کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں۔ اور کوئی عورت پیدا ہونے کے بعد یہ بات کہے کہ آج کے بعد مجھے اندر سے کوئی کہتا ہے، اندر سے وہ پتہ نہیں کون بدبخت شیطان اندر سے کہتا ہے کہ میں مرد پیدا ہوئی ہوں، آج کے بعد میں مرد ہوں، اور یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو مرد تسلیم کر لو اور اس کو عورت تسلیم کر لو۔ لعنت ہے کائنات کے رب کی۔ اور یہ بات بتلاؤں تمہیں، آسمان پھٹ کیوں نہ گیا، زمین نے نگل کیوں نہ لیا، ڈر لگتا ہے کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی اس قدر بغاوت کہ اللہ نے مرد پیدا کیا ہے اور تو اپنے آپ کو مرد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمارے حکمران بدبخت ان کو سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں ایسے یہاں پہ، کتنے ہیں ایسے جس نے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے دین کی بغاوت کرنے والے ہیں، آج کے بعد ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کوئی بھی ایک مجمع میں موجود نہیں ہے۔ بتلاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا استہزاء ہوتا رہا، قیامت کے روز اہل حدیثوں پڑھ پڑھ کر حدیثیں سناتے ہو، کائنات کا امام بدعتیوں سے منہ موڑ لے گا تو باغیوں سے نہیں موڑے گا۔ ڈسکا کے کالج میں، اور اس کے بعد رحیم یار خان کے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی سے جاری ہوئی ویڈیو، مائیں بہنیں ناچ رہی ہیں، بہویں ناچ رہی ہیں، یہ قوم کی بیٹیوں کو نچوانے والے، بے غیرتی کو فروغ دینے والے، تعلیم کے نام پر ہوا کی بیٹیوں کی عصمت و عزت کا جنازہ نکالنے والے، اور قرآن مجید کی آیت کے مصداق ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا، اللہ کی قسم یہ زمین پہ فساد اس کو برپا کرنے والے ہم اہل حدیث کے فرزند،
ہم کتاب و سنت کے ماننے والے انشاءاللہ ان کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ اور کرو گے مقابلہ؟ میں یہ بات تمہیں متنبہ کرتے ہوئے بتلانا چاہتا ہوں، آج جو بزرگ یہاں پر موجود سفید داڑھیوں والے، جن کے ماتھوں پہ بڑے بڑے محراب موجود، اور جن کو یہ گمان ہے کہ انشاءاللہ ہم محفوظ رہ جائیں گے، ہمارے گھر بچ جائیں گے، اللہ کی قسم اگر اس طرح ہی ہم نے بے حمیتی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے ان باطل اور بدبخت لوگوں کے خلاف آوازوں کو بلند نہ کیا، ان کو نہ روکا، تو یہی فحاشی، یہی بے غیرتی، یہی دین دشمنی، یہی بے حمیتی ہمارے گھروں کی اللہ نہ کرے دہلیز پہ دستک دینے والی۔ اگر چاہتے ہو کہ اس بے غیرتی سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تو اپنے معاشرے کو اس بے غیرتی سے پاک کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں حکمران اور پارلیمان ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے، ان لوگوں کے حق میں بلوں کو پاس کرتا ہے، وہ آزادی اظہار رائے، وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ایسی پارلیمان کو اہل حدیث کے فرزند اپنے جوتے کے تلبے کے برابر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے دین کے نفاذ کی جنگ، اللہ کے دین کے دفاع کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ لڑ کے چھوڑو گے؟ انشاءاللہ لڑ کے چھوڑیں گے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن و سنہ موومنٹ تحصیل علی پور چٹھا کے عہدیداران سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے سنگ، مرد مجاہد کے سنگ، قرآن و سنہ موومنٹ کا پرچم گلی گلی نگر نگر جناب علامہ قیم الہی ظہیر صاحب کی سرپرستی میں لے کر نکلے ہیں۔ اسی سلسلے میں تحصیل علی پور چٹھا میں قرآن و سنہ موومنٹ کا قیام کر دیا گیا ہے۔ قرآن و سنہ موومنٹ کے عہدیداران سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ سٹیج کے قریب تشریف لے آئیں۔ میں جناب الفت مجتبیٰ فاروقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس پہ سٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر اپنا تحصیل علی پور چٹھا کا جنرل سیکرٹری کا نوٹیفیکیشن وصول کریں۔ میں جناب حضرت مولانا شیخ عبدالرزاق اظہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر تصدیقی بیج سینوں پہ لگائیں۔ جناب شیخ عبدالرزاق اظہر صاحب، میں گزارش کروں گا جناب محمد عباس مغل صاحب سے کہ وہ آ کر اپنا تحصیل سرپرست اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن لیں۔ محمد عباس مغل صاحب۔ میں گزارش کروں گا محمد ارشد جاوید صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آ کر اپنے تحصیل کے صدر کا نوٹیفیکیشن وصول کریں۔ محمد ارشد جاوید صاحب۔ میں عثمان طارق میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آ کر اپنا تحصیل کے نائب صدر کا نوٹیفیکیشن وصول کریں۔ جناب عثمان طارق میر صاحب۔
ایڈوکیٹ محمد رضا مل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آ کر اپنا تحصیل کے لیگل ایڈوائزر کا نوٹیفکیشن وصول کریں. محمد عثمان اشرف صاحب سے گزارش کروں گا وہ سٹیج پر آ کر تحصیل کے چیف آرگنائزر کا نوٹیفکیشن وصول کریں. مشتاق اشرف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تحصیل کے جوائنٹ سیکریٹری کا نوٹیفکیشن وصول کریں. سکندر بخت چٹھا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تحصیل کا سیکیورٹی انچارج سیکٹری کا نوٹیفکیشن وصول کریں. میں گزارش کروں گا محمد حسن چٹھا صاحب سے کہ وہ آ کر اپنا تحصیل کا ناظم خدمت خلق کا نوٹیفکیشن وصول کریں. میں جناب اسامہ امان اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر تحصیل کا سوشل میڈیا کا سیکٹری کا نوٹیفکیشن وصول کریں. جناب سکندر بخش چٹھا صاحب تحصیل کا سیکیورٹی انچارج کا نوٹیفکیشن وصول کریں. میں گزارش کروں گا زہیب عباس صاحب سے کہ وہ آ کر اسسٹنٹ سیکٹری سوشل میڈیا کا نوٹیفکیشن وصول کریں. اسامہ مشتاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنا سیکٹری اطلاعات کا نوٹیفکیشن وصول کریں. محمد ندیم بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنا رابطہ سیکٹری کا نوٹیفکیشن وصول کریں. حافظ محمد ابرار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر تحصیل کے ناظم تعلقات عامہ کا نوٹیفکیشن وصول کریں. حافظ محمد عمران افضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تحصیل کا سیکٹری بلڈ بینک کا نوٹیفکیشن وصول کریں. ارشد جاوید صاحب عثمان طارق میر صاحب محمد عمران افضل صاحب آپ میرا اعلان کرتے پھر چلیں بیٹھے. ٹھیک ہے بیٹھے. بہت شکریہ جناب علامہ قیم الہی ظہیر صاحب.